السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماں ٹی وی اردو کے ویڈیوز میں خوش آمدید۔ ہمارے ویڈیوز کو ثواب جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں اپنے رب سے ڈرو، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہولناک ہوگا۔ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حال ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو دہشت کی وجہ سے بھول جائیں گی، اور تمام حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی، اور لوگ نشے کی سی حالت میں دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے ہی بہت سخت، جس کی وجہ سے وہ مدہوش نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس دن یعنی قیامت کے دن کوئی دوست کسی دوست کو نہیں پوچھے گا، باوجود یہ کہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اس روز مجرم اس بات کی تمنا کرے گا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، بیویوں کو، بھائی کو اور خاندان کو جس میں وہ رہتا تھا اور تمام اہل زمین کو اپنے فدیے میں دے دے، اور یہ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے۔ یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو کچھ یہ ظالم لوگ کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو فوری پکڑ نہ کرنے کی وجہ سے بے خبر ہرگز نہ سمجھو، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس دن تک کے لیے مہلت دے رکھی ہے جس دن ہیبت سے ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ حساب کی جگہ کی طرف سر اٹھائے ہوئے دوڑے جا رہے ہوں گے، اور آنکھوں کی ایسی ٹکٹکی بندھے گی کہ آنکھ جھپکے گی نہیں، اور ان کے دل بالکل بدحواس ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس دن اعمال کا وزن ایک حقیقت ہے، پھر جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا تو وہی کامیاب ہوگا، اور جن کے ایمان و اعمال کا پلہ ہلکا ہوگا تو یہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا نقصان کیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اچھے عمل کرنے والوں کے لیے جنت میں ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے، جس میں وہ لوگ داخل ہوں گے، اور ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور ان کا لباس ریشم کا ہوگا، اور وہ ان باغوں میں داخل ہو کر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، جس نے ہم سے ہمیشہ کے لیے ہر قسم کا رنج و غم دور کیا۔ بے شک ہمارے رب بڑے بخشنے والے اور بڑے قدردان ہیں، جنہوں نے ہمیں ہمیشہ رہنے کے مقام میں داخل کیا، جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے نہ ہی کسی قسم کی تھکاوٹ پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے پرامن مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور نہروں میں۔ وہ لوگ باریک اور موٹا ریشم پہنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ سب باتیں اسی طرح ہوں گی، اور ہم ان کا نکاح گوری اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیں گے، وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگوا رہے ہوں گے، وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آ چکی تھی
دوبارہ موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، اور اللہ تعالی ان ڈرنے والوں کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ سب کچھ ان کو آپ کے رب کے فضل سے ملا، بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نیک لوگ ایسے پیالوں میں شراب پئیں گے جس میں کافور ملا ہوا ہوگا۔ وہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خاص بندے پئیں گے، اور اس چشمے کو وہ خاص بندے جہاں چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ضروری اعمال کو خلوص سے پورا کرتے ہیں، اور وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی کا اثر کم و بیش ہر کسی پر ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں غریب، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہیں کہ ہم تو تم کو محض اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کسی بدلے کے خواہش مند ہیں اور نہ شکر کے، اور ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف کرتے ہیں جو دن نہایت سخت ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو اس اطاعت اور اخلاص کے برکت سے اس دن کی سختی سے بچا لیں گے، اور ان کو تازگی اور خوشی عطا فرمائیں گے، اور ان لوگوں کو ان کے دین میں پختگی کے بدلے میں جنت اور ریشمی لباس عطا فرمائیں گے۔ وہ وہاں اس حالت میں ہوں گے کہ جنت میں تخت پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور جنت میں نہ دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سخت سردی، بلکہ فراحت بخش معتدل موسم ہوگا، اور جنت کے درختوں کے سائے ان لوگوں پر جھکے ہوئے ہوں گے، اور ان کے پھل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے، یعنی ہر وقت بلا مشقت پھل لے سکیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالوں کا زور چل رہا ہوگا، اور شیشے بھی چاندی کے ہوں گے، یعنی صاف شفاف ہوں گے، جن کو بھرنے والوں نے مناسب انداز سے بھرا ہوگا، اور ان کو وہاں ایسی شراب بھی پلائی جائے گی جس میں خشک ادرک کی ملاوٹ ہوگی، جس کے چشمے کا نام جنت میں سلسبیل مشہور ہوگا، اور ان کے پاس یہ چیزیں لے کر ایسے لڑکے آنا جانا کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اور وہ لڑکے اس قدر حسین ہوں گے کہ تم ان کو بکھرے ہوئے موتی سمجھو گے، اور جب تم وہاں دیکھو گے تو بکثرت نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھو گے، اور ان اہل جنت پر سبز رنگ کے باریک اور موٹے ریشم کے لباس ہوں گے، اور ان کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، انہیں ان کے رب خود نہایت پاکیزہ شراب پلائیں گے۔ اہل جنت سے کہا جائے گا کہ یہ سب نعمتیں تمہارے نیک اعمال کا صلہ ہے، اور تمہاری محنت و کوشش مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور داہنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ داہنے والے مراد وہ لوگ ہیں جن کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہوگا۔ وہ لوگ ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بغیر کانٹے کے بیریاں ہوں گی، اور اس باغ کے درختوں میں تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، اور ان باغوں میں سائے پھیلے ہوں گے، اور بہتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جن کی نہ کبھی فصل ختم ہوگی
اور نہ ان کے کھانے میں کوئی روک ٹوک ہوگی، اور ان باغوں میں اونچے اونچے بچھونے ہوں گے۔ ہم نے وہاں کی عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے کہ وہ ہمیشہ کنواری رہیں گی۔ خاوندوں کی محبوبہ اور اہل جنت کی ہم عمر ہوگی۔ یہ سب نعمتیں داہنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کی ایک بڑی جماعت تو پہلے لوگوں میں سے ہوگی اور ایک بڑی جماعت پچھلے لوگوں میں سے ہوگی۔ فائدہ: پہلے لوگوں سے مراد پچھلی امتوں کے لوگ اور پچھلے لوگوں سے مراد اس امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جنت میں تمہارے لیے ہر وہ چیز موجود ہوگی جس کو تمہارا دل چاہے گا، اور جو تم وہاں مانگو گے ملے گا۔ یہ سب کچھ اس ذات کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا جو بہت بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور بے شک سرکشوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یعنی دوزخ جس میں وہ گریں گے، وہ کیسی بری جگہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ موجود ہے، یہ لوگ اس کو چکھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی اس قسم کے مختلف ناگوار چیزیں ہیں، اس کو بھی چکھیں۔ اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے فرمائیں گے، چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تم دھوئیں کے ایسے سائے کی طرف چلو جو بلند ہو کر پھٹ کر 3 حصوں میں ہو جائے گا، جس میں نہ سایہ ہے نہ وہ آگ کی تپش سے بچاتا ہے۔ وہ آگ ایسے انگارے برسائے گی جیسے بڑے محل، گویا کہ وہ کالے اونٹ ہوں، یعنی جب وہ انگارے اوپر کو اٹھیں گے تو محل نما معلوم ہوں گے، اور جب نیچے آ کر گریں گے تو اونٹ کے مثال معلوم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان دوزخیوں کو آگ اوپر سے بھی گھیرے میں لیے ہوئے ہوگی اور نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہوگی۔ یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں۔ اے میرے بندوں، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک دوزخ میں بڑے گنہگاروں کے لیے زقم کا درخت خوراک ہے، اور وہ صورت میں کالے تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا جو پیٹ میں ایسا جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا گرم پانی۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس مجرم کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ دھکیل دو، اور اس کے سر پر تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑ دو، اور کہا جائے گا کہ لے چکھ لے، تو بڑا باعزت و مکرم ہے، یعنی تو دنیا میں بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، اس لیے میرے حکموں پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا، اب یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے۔ اور یہ تمام وہی چیزیں ہیں جس میں تم شک کر کے انکار کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور سرکش شخص اب اس کے آگے دوزخ ہے، اور اس کو پیپ کا پانی پلایا جائے گا جس کو سخت پیاس کی وجہ سے گھنٹ گھنٹ کر کے پیے گا، لیکن سخت گرم ہونے کی وجہ سے آسانی کے ساتھ حلق سے نیچے نہ اتار سکے گا، اور اس کو ہر طرف سے موت آتی معلوم ہوگی، اور وہ کسی طرح مرے گا نہیں، بلکہ اسی طرح سسکتا رہے گا، اور اس عذاب کے علاوہ اور بھی سخت عذاب ہوتا رہے گا۔